والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون يقال إنه مجنون أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدق الله سروسما مددي قبلي مددي کعبے امام مددی انتظار کرم استمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا کا مددی بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستانہ پشتی محقی خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دودھا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسر خوبا سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع سعادت مقتع سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز میں ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اور مدنہ میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مدنہ میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور اس سے پہلے آپ دو بہترین خطابات سماعت فرما چکے ہیں ایک تو برادر ذکر حضرت مولانا صادق رضوی صاحب سے
اور دوسرے حضرت مولانا جعفر خان رضوی صاحب سے آپ خطابات سماعت فرما چکے ہیں، اور اب چونکہ رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور میں بھی ایک بیان کر کے یہاں پہنچا ہوں، تو بہت دیر تک کوئی گفتگو کرنے کی بجائے یہ چاہوں گا کہ مختصر میں کوئی گفتگو ہو اور میرے اور آپ سب کے لیے اللہ نجات کا سامان پیدا کرے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر عشق اور محبت پر بہت زور دیا جا رہا ہے۔ عشق اور محبت ہر فلم کا عنوان، ہر ناول کا عنوان، ہر گانے کا عنوان، ہر غزل کا عنوان، اور لوگ اس پر بہت توجہ دے رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح پر اشارے کنائے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام عشق اور محبت کا مخالف ہے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، آگاہ ہو جاؤ، محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں، بلکہ محبت ہی ایمان ہے۔ اور اسلام جتنی محبت کی بات کرتا ہے، انسانوں سے محبت، جانوروں سے محبت، درختوں سے محبت، زمینوں سے محبت، حتیٰ کہ پھولوں سے محبت، اس طرح کی محبت کی بات دنیا کا کوئی مذہب نہیں کرتا۔ بلکہ اگر محبت کی بات ہے تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تو انسان ہیں، جانوروں سے اتنی محبت فرماتے تھے اور ان کا کتنا خیال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سفر کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کٹیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ آپ نے جب دیکھا ہوگا کٹیا کو دودھ پلاتے ہوئے کہ جب کتی دودھ پلاتی ہے کٹیا تو وہ زمین پر پوری لیٹ جاتی ہے، اور اس کے جو بھی 5 6 8 10 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے لیٹنے کے بعد ہی اس کا دودھ پی پاتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ کٹیا بچے کو دودھ پلا رہی ہے، پورا لشکر چل رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے لشکر روک دیا اور فرمایا کٹیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، لشکر کو دیکھ کر کٹیا بھاگ جائے گی، بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، اس لیے اپنے صحابہ کو وہاں کھڑا کیا، فرمایا کہ اعلان کر دو رستہ بدل کر کے جاؤ تاکہ کٹیا کے بچے دودھ سے محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے، جبکہ کتوں سے کون پیار کرتا ہے، کتوں سے کا خیال کون کرتا ہے، کتوں کو جھڑک دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کتیا کے بچوں کی خاطر راستے سے راستہ تبدیل کرنے کا حکم دیا کہ کہیں یہ کتیا خوف کھا کر بھاگ نہ جائے۔ تو اسلام نے محبت کا، پیار کا درس دیا، بلکہ اسلام درخت لگانے کی جتنی بات کرتا ہے اتنا کوئی درخت لگانے کی بات نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد کے موقع پر بھی کہ جب تم کسی قوم سے لڑنے کے لیے جاؤ تو اس وقت پھلدار درختوں کو نہ کاٹو، اور جن درختوں پر پھل لگے ہوئے ہو ان کو بلا ضرورت کچے پھلوں کو نہ کاٹو۔ پکے پھل اس لیے توڑے جا سکتے ہیں کہ تم اس کو کھاؤ، پہلے ضائع کرنے کے لیے کچے پھلوں کو توڑنے سے منع فرما دیا۔ تو اسلام جو ہے وہ عشق اور محبت کی بات کرتا ہے، لیکن لوگ جس عشق اور محبت کی طرف جا رہے ہیں
وہ عشق و محبت نہیں بلکہ نفسانیت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ گندگی ہے، بدکاری کے لیے راستہ کھولنا ہے۔ ہاں اللہ اکبر، ہمارے یہاں ایمان یہ ہے کہ اپنے نبی سے ہم اپنی جان سے زیادہ محبت کریں، اپنے نبی سے ہم اپنی جان سے زیادہ عشق کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون، اور کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ اس کو پاگل نہ کہنے لگے۔ یعنی نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، حضور سے عشق اس درجے کا ہونا چاہیے، لگاؤ اس درجے کا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر کہیں یار یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو بالکل مجنون ہے، پاگل دکھ رہا ہے، اس کے پاس اپنے نبی سے ایسی عقیدت ہے، ایسی محبت ہے۔ دیکھو حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جب سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ اے یمن والوں کہ تم اویس نام کے کوئی انسان کو پہچانتے ہو، تو یمن والوں نے کہا تھا امیر المومنین آپ جیسا اتنا بڑا آدمی اس جیسے کا ذکر کر رہا ہے، ہمیں حیرت ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ وہ تو قابل ذکر انسان ہی نہیں ہے، وہ تو ایک پاگل اور دیوانہ انسان ہے، جب سب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اور جب سب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، اور وہ جنگلوں بیابان میں پھرتا رہتا ہے۔ یہ تھی حضرت اویس قرنی کے حوالے سے قرن اور یمن والوں کی رپورٹ جو انہوں نے فاروق اعظم کے سامنے پیش کی۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا یمن والوں تم نے اس کو پہچانا نہیں، وہ مرد قلندر ہے جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا کی برکت سے میری نصف امت کو جنت عطا فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت مسلم امہ بے چینی کا شکار ہے، بے قراری کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے۔ اس وقت مسلم امہ کو ضرورت ہے، بلکہ ہر دور میں ضرورت تھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آج سب سے زیادہ ضرورت عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ہم اپنے آقا سے محبت کریں، ہم اپنے نبی سے محبت کریں، ہم اپنے نبی سے عشق کریں، اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر یہ منصوبے اور پلاننگ بنتے رہتے ہیں، بلکہ بن چکے ہیں کہ کسی طرح سے مسلم امہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دو۔ دیکھو کل کا مسلمان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اپنے آقا کا ذکر کرتا تھا، اب ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ گئے، اب ہمارے پاس انٹرنیٹ، اب ہمارے پاس سوشل میڈیا، اب ہمارے پاس الگ الگ انداز سے نت نئے طریقے کی چیزیں آ گئی، ہم اسی میں اتنا مصروف رہتے ہیں کہ وہ مصروفیت ہمیں اپنے نبی کو یاد کرنے نہیں دیتی، ہمیں اپنے نبی کا ذکر کرنے نہیں دیتی۔ آج میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو، وہ محسن کائنات، وہ محسن اعظم جس نے پوری زندگی ہمیں یاد کیا، تھوڑی دیر احساس کریں جب میرے آقا پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا، رب حبلی امتی کہا، پوری زندگی امتی امتی کرتے رہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قبر انور میں رکھا تو بھی رسول پاک کے لبوں پر کچھ ایسے، حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے، حضور کے لبوں پر کچھ بات تھی، ہم نے سوچا کہ آخری دنیا سے جاتے جاتے اللہ کے رسول ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ہونٹوں پر جب ہم اپنے کان لگائے تو حضور علیہ السلام کے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ آپ اندازہ فرمائیں جس نے پوری زندگی یاد کیا ہو، جس نے قبر میں ہمیں یاد کیا ہو، بلکہ ہمارے بزرگوں نے صوفیاء نے فرمایا کہ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ
अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर के अंदर रब ने अपनी उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अब भी वो यही दुआ कर रहे हैं और जब वो क़यामत पे उठेंगे फरिश्तों के जुलूं के अंदर तो वो भी रब ने अपनी उम्मती कहते ही उठेंगे। आप अंदाजा फरमाएं, जो नबी हमसे इतना प्यार करें, इतनी मोहब्बत करें, इतनी उल्फत करें, आज उस नबी के मुतालिक हमारे अंदर वो जज्बात क्यों नहीं है, वो इश्क क्यों नहीं है? देखो, हम दुनिया से दिल लगाते हैं, हम गुनाहों से दिल लगाते हैं, हम बुराइयों से दिल लगाते हैं, लेकिन हुजूर के हवाले से जो अपने जज्बात होने चाहिए वो जज्बात हमारे अंदर नजर नहीं आते। हम कहीं ना कहीं सर्द पड़ते नजर आते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप उससे अंदाजा करेंगे कि हम कितने बड़े आशिक रसूल हैं। आप अंदाजा करें, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गुनाहों से बचो। मिसाल के तौर पर अल्लाह के हबीब ने फरमाया पेशाब के छींटों से बचो, झूठ से बचो, गीबत से बचो। हम लोग नहीं बचते, उस पे कान भी नहीं धरते इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन अगर डॉक्टर किसी को कह दे कि आपको शुगर का मर्ज हो गया है, आपने मीठा नहीं खाना, आप गौर करें, जिस बंदे को मिठाई इतनी पसंद थी कि पाव भर आधा किलो रोज खा जाता हो, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा अब मीठा नहीं खाना वरना तुम्हारी जान चली जाएगी, शुगर हो गई है तुम्हें, तो डॉक्टर ने अभी कहा 1 घंटे के बाद ही से वो छोड़ देगा मिठाई खाना। आप अंदाजा फरमाएं कि डॉक्टर ने कहा मिठाई छोड़ दी, जान बचाने के लिए मिठाई छोड़ दी जो हलाल थी, जायज थी। मैं ये नहीं कहता कि परहेज न करो, बिल्कुल परहेज करो, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर के कहने पर हम अपने पसंद की ग़िज़ा छोड़ सकते हैं जान की वजह से। मुस्तफा जान रहमत के कहने पर हम गुनाह क्यों नहीं छोड़ते? इसका मतलब हमें जितनी अपनी जान से मोहब्बत है उतना अपने नबी से मोहब्बत नहीं है। हम लाख कह लें कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन अमल कुछ कह रहा है, ज़बान कुछ कह रही है, किरदार कुछ कह रहा है, ज़बान कुछ कह रही है। कभी हमने सोचा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन बड़ी से बड़ी कीमती चीज छोड़ देते थे, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने से वो कभी दूर नहीं हटते थे। आप अंदाजा करें, अल्लाहु अकबर, आज हमें कोई मारने वाला नहीं, आज हमें कोई पीटने वाला नहीं, कोई गर्दन पे तलवार रख के ईमान छीनने वाला नहीं, उसके बावजूद भी गानों की दहलीज पर, कस्मों की दहलीज पर, फिल्मों की दहलीज पर, गुनाहों की दहलीज पर हम अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। कभी हमने सोचा कि हज़रत बिलाल हबशी ने जब इस्लाम कबूल किया था तो आपको तख्तियों की रेत पर लिटा दिया जाता था, हर दिन नए मंसूबे के साथ बिलाल हबशी को सजा दी जाती थी। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी को जब दोपहर के वक्त मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन के ज़र्रात उस चिलचिलाती हुई धूप के अंदर बिल्कुल गर्म हो जाते थे, तो उस वक्त हज़रत बिलाल हबशी को उनके कपड़े उतार करके उस रेत पर लिटा दिया जाता था और बड़ा सा पत्थर बिलाल हबशी के सीने पर रख दिया जाता था और कहा जाता था बिलाल अब भी मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ोगे। तो सैयदना बिलाल हबशी उससे कहते थे कि तू मेरी जान तो ले सकता है लेकिन तू मेरा ईमान नहीं ले सकता, तो मुझे टुकड़े टुकड़े कर सकते हो लेकिन मोहम्मद अरबी से तुम दूर नहीं कर सकते। हज़रत सैयदना खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको अंगारों पर लिटाया जाता था और कहा जाता था कि इस्लाम छोड़ दो, लेकिन हज़रत खब्बाब उनकी पीठ के नीचे अंगारे सर्द पड़ जाते थे, कोयले बन जाते थे, उनकी चर्बी पिघल पिघल कर अंगारों को ठंडा कर देती थी, लेकिन हज़रत खब्बाब इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आप मुझे बताएं कि आज हमारी पोजीशन क्या है, आज हमारा कौन सा काम इस्लाम के मुताबिक है? बल्कि अपनी गुफ्तगू समेटते हुए एक बात आपसे कहूं, आज मुसलमान अपने नबी का जितना दिल दुखा रहे हैं, शायद इस्लाम के दुश्मन हुजूर का उतना दिल नहीं दुखा रहे। मैं इस पर बात खत्म करना चाहता हूं और आपके ईमान और अकीदे पे छोड़कर सवाल जानना चाहता हूं। जो रसूलुल्लाह की तरफ खाके मंसूब कर रहे हैं वो दुश्मन है,
لیکن ان کے فعل سے حضور علیہ السلام کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ ہم عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ بڑی تعداد اگر شراب کے اڈوں پر کسی کی ہے مسلمانوں، جوؤں کے اڈوں پہ سب سے بڑی تعداد کسی کی ہے مسلمانوں کی۔ یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اس وقت 17 سال کے لڑکے اگر سب سے زیادہ زنا کے اڈوں پر کوئی نظر آ رہا ہے تو وہ مسلمانوں کے بچے ہیں، حتیٰ کہ رمضان شریف گزرتا ہے اور ماہ رمضان گزرنے کے بعد جو عید کا دن آتا ہے اس دن بھی مسلمان زنا کر کے گزرتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ پوزیشن ہے، یہ حالات ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں ان حالات کا حضور کے دل پر کیا اثر ہے؟ اس لیے کہ ہم کسی مردہ نبی کو نہیں مانتے، ہمارا نبی زندہ ہے، اور وہ بھی ایسے زندہ ہے کہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا دولت تو ہے مگر سکون نہیں، اچھے مکانات میں مگر سکون نہیں، کائنات کی ہر خوشی موجود ہے گھر میں مگر دل کو صحیح معنی میں خوشی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو قوم اپنے نبی کا دل دکھائے نہ وہ کبھی زمین کے اوپر خوش رہ سکتی ہے، نہ کبھی وہ زمین کے اندر خوش رہ سکتی ہے۔ ہم نے عشق رسول کی بات بہت کی، عشق رسول کے دعوے بہت کیے، لیکن ہم نے صحیح معنی میں حضور سے ویسا عشق نہیں کیا جیسا عشق کرنا چاہیے۔ یہ بات اللہ کرے ہم سب کے دل میں اتر جائے۔ دیکھو عشق کس کو کہتے ہیں؟ عشق کے بارے میں صوفیاء کرام کا فرمان ہے کہ جس کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو عشق کرنے والا اپنے آپ کا خیال نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے محبوب کے دل کا خیال کرتا ہے۔ اس کو یوں لگتا ہے کہ میرا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے چلے گا لیکن میرے محبوب کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ اب آئیے اس آئینے میں حضور کے صحابہ کس طرح حضور کے دل کا خیال کرتے تھے اور ان دل کا خیال کرنے والوں کو اللہ کتنا نوازتا تھا، اس کی طرف توجہ کریں۔ میرا ہر بھائی ایک ایک جملہ توجہ سے سنیں۔ کتاب التوابین سے میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں اور اسی پہ گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب التوابین کے اندر ایک روایت آئی ہے جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک جوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضور کو دیکھا کیونکہ حضور کا جلوہ ایسا تھا، حضور کا حسن ایسا تھا کہ جو ایک مرتبہ میرے آقا کو دیکھ لیتا وہ حضور ہی کا دیوانہ بن کے رہ جاتا۔ اس جوان نے اللہ کے حبیب سے کہا یا رسول اللہ، اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے اسلام میں داخل کر لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کر اسے اسلام میں داخل کیا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جاؤ اور جا کر اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ اس جوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا، میں تو بس اب آپ ہی کی چوکھٹ پر پڑے رہنا چاہتا ہوں۔ حضور مجھے اپنی غلامی میں اپنی نوکری میں قبول کر لیں، میں آپ ہی کے یہاں رہوں گا، رات و دن یہیں پڑا رہوں گا، آپ جو چاہیں کام مجھ سے لے لیا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا بہت اچھا۔ کریم آقا نے اس جوان کو قبول کر لیا۔ وہ جوان حضور کی خدمت میں رہنے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جوان کو کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ کام دیتے رہتے۔ مثال کے طور پہ حضور کی بکریاں وہ چلانے چلے جاتے، حضور کی بکریوں کے لیے چارہ لے کر کے آتے۔ کبھی کسی کو بلانے کی ضرورت پڑتی تو میرے آقا اس جوان کو بھیجتے اور بھیجنے کے بعد کسی کو بلوا لیتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کو کسی کام سے بھیجا اور وہ جوان کام سے نکلنے کے بعد رستے سے جا رہے تھے کسی کو بلانے کے لیے، تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک عورت ہے جو غسل کر رہی ہے اور غسل کرنے والی عورت پر اچانک اس جوان کی نظر پڑ جاتی ہے۔ ایک عورت غسل کر رہی تھی، اس پر اس جوان کی نظر، وہ ڈالتا نہیں ہے جوان،
بلکہ اچانک نظر پڑ جاتی ہے. اور علماء جانتے ہیں، آپ سب بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر پہلی نظر غلطی سے کسی پہ پڑ گئی اور بندہ پھیر لے تو وہ گناہ نہیں ہے بلکہ وہ تو نیکی ہے. جان بوجھ کر نظر ڈالنا یہ حرام ہے، اور نظر پڑ جائے پھیر لینا یہ حرام نہیں ہے بلکہ پھیر لینے کا عمل تو ثواب ہے. لیکن وہ جوان جیسے ہی غسل کرتی ہوئی عورت پر اس کی نظر پڑی، میری زبان حیا اس کی تشریح نہیں کر سکتی کہ اگر کوئی عورت غسل کر رہی ہو تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اس جوان کی نظر پڑی، اس نے نظر فوراً پھیر لی. نظر پھیرنا تھا، اچانک چونکہ دل میں عشق تھا، عشق رسول تھا، محبت رسول تھی، دل کے اندر جو ضمیر نے کچوکے دینے شروع کیے اور ضمیر کی آواز آئی، اے فلاں کہ تو نے کیا کیا؟ یہ ایک عورت پر تیری، وہ بھی غسل کرتی ہوئی عورت پر تیری نظر پڑ گئی. سوچ تو صحیح، اگر اس گناہ کی خبر تیرے محبوب کو ہو گئی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی. اس گناہ کی خبر اگر تیرے پیارے محبوب کو ہو گئی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی، ان کا دل کتنا دکھے گا. بس انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے. اس جوان نے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کیا، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر معافی نہیں ہو سکتی تو تو جو چاہے مجھے سزا دے دے، لیکن مولا میرے محبوب کو میرے اس گناہ کی خبر مت ہونے دینا، ورنہ ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی، ان کا دل دکھے گا. کیونکہ نبی کا دل پتھروں سے اتنا نہیں دکھتا. حضور پہ جن لوگوں نے پتھر مارے وہ پتھر سے حضور کا اتنا دل نہیں دکھتا جتنا ہمارے گناہوں سے دکھتا ہے. میرے آقا نے خود فرمایا کہ تمہارے نام اعمال ہفتے میں 2 مرتبہ میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. جب میں تمہاری نیکیوں کو دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، اور جب تمہارے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اے نبی کی محبت کا دم بھرنے والوں، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، جب ہمارے جھوٹ بولنے کی داستان مکین گنبد خضرا تک پہنچتی ہوگی تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جب اس امت کی شراب پینے کی داستان حضور کی قبری نظر میں پہنچائی جاتی ہوگی، حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جب زنا کرنے کی داستان امت کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہوگی، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اللہ اللہ، ذرا اپنے نبی کے دل کا خیال تو کرو. میرا اللہ خدا ہو کر اپنے نبی کے دل کا اتنا خیال کرتا ہے کہ حضور کے دل پہ بس بات آ گئی کہ قبلہ بدل جانا چاہیے تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. اللہ اکبر، وہ خدا ہو کر اتنا دل کا خیال کرتا ہے، اور ہم امتی ہو کر، ہم غلام ہو کر اپنے نبی کے دل کا کیا خیال کرتے ہیں. سوچو سوچو، غور کرو، اور یاد رکھنا اگر زندگی میں ہم نے نبی کا دل دکھا دیا تو یاد رکھیے اور معافی طلب نہیں کی تو اللہ اکبر شاید زندگی کی خوشیاں ہمیں کبھی نہیں مل سکتی. کسی بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو نبی کا دل دکھائے اس کی زبان پر مرتے وقت کلمہ کیسے آ سکتا ہے. یقیناً میں جانتا ہوں گناہ کرتے وقت ہماری نیت یہ کبھی نہیں ہوتی کہ ہم نبی کا دل دکھائیں، لیکن گناہوں سے ان کو تکلیف تو ہوتی ہے نا، گناہوں سے ان کا دل تو دکھتا ہے نا. قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا اور آخرت میں. اس جوان کے جذبات دیکھو، ایک نہ کردہ گناہ کی وجہ سے، نہ کردہ گناہ ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن عشق رسول دل میں کیسے کچوکے دے رہا ہے. وہ جوان کہتا اللہ مجھے معاف کر دے، اور میری معافی نہیں ہو سکتا ہے، معافی نہ ہو تو جو چاہے سزا، تو جو میرے لیے سزا آسان ہے، محبوب کا دل دکھے یہ مشکل. یہ ہے عشق، یہ ہے عشق کی منزل. اللہ مجھے معاف کر یا سزا دے، میرے محبوب کو خبر مت ہو. بس یہی کہتے کہتے وہ پلٹ کر حضور کے پاس نہیں آئے، آقا کی بارگاہ میں نہیں آئے، بلکہ وہ جوان ایک جنگل میں چلے گئے. 1 دن 2 دن
3 دن 4 دن 5 دن 10 دن 20 دن حتیٰ کہ 40 دن ہو گئے، نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ بستر کو پیٹ لگائی، نہ زمین کو پیٹ لگائی، رونا رونا صرف رونا، یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اگر میرے یہ گناہ کی خبر میرے نبی کو پہنچ گئی، میرے محبوب، ان کا دل دکھے گا، اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ ان کا دل دکھے۔ روتے ہیں روتے صرف روتے ہیں۔ ایک دن حضور نے پوچھا، اے سلمان، وہ میرا فلاں نظر نہیں آتا، وہ فلاں جوان نظر نہیں آتا؟ سلمان فارسی نے اس لیے سوچا پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، اس کے گھر والے بھی کچھ نہیں بتا پا رہے کہ وہ کہاں ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، عمر ادھر آ، سلمان ادھر آ، اور تم دونوں جاؤ، وہ فلاں جنگل میں غار میں بیٹھ کے رو رہا ہے، اس کو میرے پاس دے۔ یعنی اللہ کے رسول کون کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کون کیا کر رہا ہے، حضور سب جانتے، ان سے کچھ چھپا ہوا نہیں، ان سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ لوگ بہت بڑے بڑے نعرے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، لیکن یاد رکھنا جس کی نگاہ جب نعت پوری سن لی تو فرمایا، اے لکھنے والے شاعر، جو تم نے لکھا ہے اگر وہی تیرے جذبات ہے تو احمد رضا تیرے کلموں کو چومنا چاہتا ہے، کہ تیرے جذبات کتنے زبردست ہے، اور جو تم نے لکھا ہے اگر وہ تیرے جذبات نہیں ہے تو اللہ سے ڈر، کتنی بڑی بارگاہ میں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم عاشق رسول کب ہیں؟ ہم تو نیند کے عاشق ہیں، ہم تو مال کے عاشق، ہم تو جوے کے عاشق، ہم تو شراب کے عاشق، ہم تو برائیوں کے عاشق۔ 1 روپے کے لیے 1 روپے کے لیے جھوٹ بول کے نبی کی نافرمانی، سود کھانے، سود کھانے والے کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے کعبۃ اللہ شریف کے اندر 36 بار زنا۔ آج مسلمانوں کے سود کے دھندے چل رہے ہیں، مسلمانوں کے بینڈ باجے کے کاروبار چل رہے ہیں، ناچ گانے کے کاروبار چل رہے ہیں۔ مسلمان بھی یہ کاروبار کر سکتے ہیں، سٹے کے، حرام کے، جوئے، چرس، شراب کے اڈے مسلمان کھول کے بیٹھے ہیں۔ کون ہے جی یہ مسلمان؟ بولے جامی میں 100 دیگ پکاتا ہے، تیرے منہ پہ پھینک مارے گی قدرت ہے۔ جامی میں 100 دیگ پکاتا ہے، ہم جامی کا انکار نہیں کرتے، گوشت پاک کو کسی کی 100 دیگ کی ضرورت نہیں ہے، حلال کمائی سے 1 گلاس پانی پر فاتحہ دے دے، حرام کی 100 دیگ پر وہ بھاری۔ سرکار گوشت پاک فرماتے ہیں، سرکار گوشت پاک فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے جو اس مقام پر پہنچایا اس کی 2 وجہ ہے۔ گوشت پاک کہتے ہیں اللہ نے مجھے جو اس مقام پہ پہنچایا اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو یہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں نے کبھی حرام نہیں کھایا۔ اور اپنا حال کیا ہے؟ سب کھا جاؤ، جو آئے کھا جاؤ۔ کچھ تو اتنے بے باک ہے کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے سب کھاؤ، مرغیاں کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں۔ کبھی تحقیق کی کہ یہ ذبح بھی ہوا ہے کہ ذبیحہ نہیں؟ کافروں کی ہوٹلوں میں جا کر گوشت کھا رہے ہیں، KFC جا کر کے مزے لے لے کر کے پارٹیاں کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا یہ حلال بھی ہے کہ نہیں؟ حلال و حرام سے اتنا دور ہو گیا مسلمان، حلال و حرام کی تمیز سے۔ انسان تہجد گزار بن جائے، کہتے ہیں حلال نہیں، اس کی تہجد کوئی کم نہیں۔ لقمہ حلال پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ سوچو حضور کے دل کا خیال کیوں نہیں ہے؟ تو بات دور نکلتی ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ سرکار نے فرمایا، اے عمر اور اے سلمان، تم دونوں جاؤ،
وہ جوان کار میں بیٹھ کر رو رہا ہے، اس کو میرے پاس بلا کر لا۔ یہ دونوں گئے، جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ اس چرواہے سے پوچھا، اے چرواہے، کیا تجھے ہمارا بھائی دکھا؟ ایک جوان نظر آیا؟ اس نے کہا تمہارا بھائی جوان کون ہے مجھے کچھ اطلاع نہیں ہے، البتہ میں ایک ایسے جوان کو کچھ دنوں سے یہاں روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ اس سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا اور وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں اس کا کون محبوب ہے، وہ کس کا عاشق ہے، لیکن وہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے۔ جب رات ہو جاتی ہے تو وہ جنگل میں باہر آتا ہے اور اپنے سر کے بالوں کو پکڑ کر آسمان کی طرف رخ کر کے روتے روتے کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر یا جو چاہے مجھے سزا دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے۔ بس وہ یہ ایک بات کر کے پوری رات روتا ہے، پورا دن روتا ہے۔ فاروق اعظم نے حضرت سلمان سے کہا، سلمان وہ مل گیا تھے، ابن عبد الرحمن ہمیں مل گیا۔ پوچھا کہ وہ ہے کہاں؟ تو چرواہے نے کہا وہ پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، لیکن رات ہوگی تو وہ آئے گا۔ فاروق اعظم انتظار کرنے لگے، رات ہوئی تو ایک رونے کی آواز بلند ہوئی، آہو بگا کی آواز بلند ہوئی۔ فاروق اعظم گئے اور ابن عبد الرحمن کو اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے چمٹا کے کہتے ہیں، ابن عبد الرحمن کیا حال بنا رکھا ہے، چلو اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں، حضور تمہیں بلا رہے ہیں، سرکار نے تمہیں یاد کیا ہے۔ اللہ اکبر، جب آقا کا نام آیا مچل گئے، زور سے رونے لگے اور کہتے، عمر سچ بتاؤ نا، کیا میرے گناہ کی خبر میرے آقا کو ہو گئی؟ فاروق اعظم نے کہا، مجھے کچھ نہیں پتا ابن عبد الرحمن، بس آقا نے حکم دیا کہ اس کو بلا کر لاؤ تو ہم بلانے کے لیے آ گئے۔ وہ جوان نے کہا، عمر ایک احسان کرو گے، حضور نے بلایا ہے، میں انکار تو نہیں کر سکتا، چلنے سے انکار نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے بلایا ہے، لیکن عمر میرے اندر اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنا گناہ آلود چہرہ اپنے نبی کو دکھا سکوں، اپنے سرکار کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا، اس لیے ایک کام کرنا، مجھے لے کر ضرور چلنا، لیکن ایسے وقت میں لے کر چلنا جب میرے آقا نماز پڑھا رہے ہو، حاضری بھی ہو جائے گی، سامنا بھی نہیں ہو سکے گا، حکم کی فرما برداری بھی ہوگی اور سامنا بھی نہیں کر سکوں گا۔ فاروق اعظم نے کہا، بہت اچھا۔ فجر کے وقت کا انتظار ہونے لگا، جیسے فجر کا وقت آیا، سلمان فارسی نے، فاروق اعظم نے، دونوں نے ایک طرف سے سہارا دیا اور اس جوان کو لے چلے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں، جس نے نہ 40 دن سے کچھ کھایا ہو، نہ 40 دن سے کچھ پیا ہو، نہ 40 دن سے وہ سویا ہو، صرف روتا ہو، اس کی کمزوری کا حال کیا ہوگا، اس کی نقاہت کا حال کیا ہوگا۔ دونوں طرف سے دونوں نے سہارا دیا، اٹھا کر لے گئے۔ جیسی مسجد نبوی میں پہنچے، حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، آقا کی آواز جیسے اس جوان کے کان میں پڑی، چیخ مار کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ سرکار نے نماز مکمل فرمائی، پوچھا، عمر کہاں ہے؟ ابن عبد الرحمن، بس کی آقا وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ سرکار اس کے پاس گئے، اس جوان کے پاس، اور جا کر اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ ہوش میں آ گئے۔ سرکار نے فرمایا، کیا ہوا؟ انہوں نے پہلا سوال کیا، آقا میرے گناہ کی خبر آپ کو تو نہیں ہو گئی، آپ کو تکلیف تو نہیں پہنچی؟ میرے سرکار نے فرمایا، کیا ہوا؟ آقا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میرے جسم میں اب خون نہیں ہے، میرے جسم میں چوٹیاں دوڑ رہی ہے، میرا حال ہی ہو گیا۔ سرکار آپ کا دل تو نہیں دکھانا آقا؟ سرکار فرماتے، ابن عبد الرحمن سن، قرآن کی آیت ایسی ہے، اگر کوئی بندہ اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ اس کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ آیت میں تجھے پڑھاتا ہوں، وہ آیت پڑھ، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑا اور وہ آیت پڑھائی۔ اب میں بھی پڑھ لوں، آپ سب بھی پڑھ لیں، اللہ کرے ہم بھی معاف کر دیے جائیں۔ سرکار نے فرمایا، پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سرکار نے کہا جو اس آیت کو پڑھے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ وہ رونے لگے، مگر آقا، رو کر کہتے، مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ سرکار نے
जब उनको रोते देखा, सहाबा से कहा ले जाओ इसको, इसके घर पहुंचा दो। सहाबा ले गए, घर पहुंचाए। फिर 8 दिन गुजरे, 8 दिनों में एक दिन भी वो मस्जिद नबवी में नहीं आए मस्जिद के अंदर। सरकार ने फिर पूछा, अरे वो इतने अब्दुल रहमान का है, क्यों नहीं आता वो? हज़रत सलमान फारसी ने किया, आका पता नहीं उससे क्या गुनाह हो गया, बस वो रोता है और कहता है कि अल्लाह मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, बस रोता है। आका अब वो मर जाए, अब वो मर जाए, वो जिंदा नहीं रहेगा। आका सरकार ने फरमाया तो चलो हम उसके घर चलते, उसको तसल्ली देते, उसको तसल्ली देते, उसको हिम्मत देते ताकि अल्लाह उसको जिंदगी दे। सोचो ना मेरे भाइयों, थोड़ी देर के लिए गौर करो। मैं ये नहीं कहता कि मैं क्या करता हूँ, तुम क्या करते हो, वो क्या करता है, वो क्या करता है। थोड़ा गौर करो। एक सच्चा आशिक एक गुस्ल करती हुई औरत पर अचानक नजर पड़ गई, उसने डाला नहीं, पड़ गई। वो इतना बेचैन है, हुजूर के दिल का इतना ख्याल करता है। रातों में मेरी कौम के जवान क्या क्या देखते हैं, बताओ मेरे आका के दिल पे क्या गुजरती है? मौज मस्ती, हंगामा, अय्यारियां, अय्याशियां, ऐश, सब यही। अपने आका के दिल का कुछ भी ख्याल नहीं। जिसने हमारा इतना ख्याल किया कि अल्लाह को देख कर भी, अल्लाह को देख कर जो हमें नहीं भूला, जो हमें हमेशा याद करते रहे। बल्कि बढ़ के एक बात कहूं, मेरे नबी ने अपनी जान से ज्यादा अपनी उम्मत से उम्मत से प्यार किया। अल्लाह ने फरमाया महबूब आप इनके लिए अपनी जान न गवा दें। ये अल्लाह ने फरमाया कुरान में, आप इनके लिए अपनी जान गवा देंगे? आप अपनी जान का ख्याल करें। सोचो, जिसने अपनी जान से ज्यादा हमें चाहा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मुझे बताओ, अपने अल्लाह से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जब भी मांगा हज को गए, हज को जाने वाला जब हज को जाता है तो अपने लिए दुआ करता है, नमाजों में अपने लिए दुआ करता है, इफ्तार के वक्त अपने लिए दुआ करता है। मेरे नबी को हमसे प्यार कितना था। हज को गए तो अरफात के मैदान में हाथ उठाकर दुआ करते रहे, और दुआ करते करते इतनी देर तक दुआ की कि हाथ थक गए, इतनी देर तक दुआ की कि हाथ थक गए, हाथ नीचे कर लिए, लेकिन फिर भी दुआ करते रहे। मेरी उम्मत को ये थी, मेरी उम्मत को ये थी, मेरी उम्मत को ये, बस उम्मत के सिवा कुछ भी नहीं। और आज उम्मत ये दिल दिखा रही है कि अपने गुनाहों से अपने नबी के दिल को तकलीफ पहुंचे। जरा सोचो, अपना बेटा अपनी नाफरमानी करता है तो अपने दिल पे क्या गुजरती है। हम रोजाना हजार मर्तबा नबी की नाफरमानी करते हैं, नबी के दिल पे क्या गुजरती है। आज अगर नौजवानों से तो दाढ़ी रख लो, लोग कहते हैं मौलाना अभी तो हम जवान हैं। क्यों बनी? नबी का फरमान आपको नहीं नजर आता? सोचो, एक रिवायत शायद मैंने पहले कभी पढ़ के सुनाई थी लोगों को, आज एक रिवायत वही पढ़ के साहिब मुआरिज ने लिखा। एक दिन देखो कितनी मोहब्बत की अपनी उम्मत से। एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा के पास आई, कहा अब्बा जान आप मेराज पर गए थे तो आपने अपने अल्लाह से बड़ी राज की बातें की, आप मुझे भी कुछ बताएं। और सरकार ने फरमाया बेटी मैं एक बात तुझे बताता हूँ, सब नहीं बताता, तूने पूछे तो एक बात बताता हूँ, एक ही बात बताऊंगा। सरकार ने फरमाया बेटी जब मैं अपने अल्लाह के कुर्ब में पहुंचा तो मेरे अल्लाह ने 70,000 मरतबा, कितनी मरतबा? 70,000 मरतबा मुझसे कहा महबूब मांगो क्या मांगते हो, महबूब मांगो क्या मांगते हो, महबूब मांगो क्या मांगते हो। सैयदा मचल गई। 70,000 बार अल्लाह ने कहा मांगो क्या मांगते हो, आपने क्या क्या मांगा? सरकार फरमाते हैं बेटी मेरा अल्लाह मुझसे जब जब कहता मांगो क्या मांगते हो, मैं एक ही जवाब देता, मेरी उम्मत को बख्श, मेरी उम्मत को बख्श, मेरी उम्मत को बख्श।
आज हम क्या दिन दिखाएं? वो कौन सा गुनाह है जो हम नहीं करते, जो गुनाह काफिर करते वक्त भी शर्म करते हैं, आज करते वो भी हम करते अब शर्म नहीं करते। यानी काफिरों को भी कुछ ख्याल है अपनी इज्जत का, अपनी बिरादरी का, अपने मनसब का, हमें कुछ ख्याल ही नहीं। ना अल्लाह को मुंह दिखाने का ख्याल, ना कब्र का ख्याल। जवानी है, मस्ती करो, मौत करो, ऐश करो, लेकिन याद रखना एक दिन मौत है, मौत। जिस दिन जिस्म का रिश्ता मुंह से टूट जाएगा, उस दिन न तुम्हारी दौलत, न तुम्हारा माल, न तुम्हारा कारोबार, न तुम्हारी दुनिया कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह का ऐलान है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। आज जो चाहो मन मौजी कर लो, मस्तियां कर लो, ऐश कर लो, अल्लाह के अजाब से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। और याद रखना, अपना वजूद इतना नाजुक है, अपना वजूद इतना कमजोर है, इतने कमजोर है हम कि मच्छर और मक्खी के डंक को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त करें? अल्लाह के अजाब को दावत मत दो। हमारे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है, हमारे जिस्म में इतनी कुव्वत नहीं है, इसलिए तौबा करके पलटो अपने दीन की तरफ, अपने मजहब की तरफ, अपनी अल्लाह की तरफ, सुधर जाओ, समझ जाओ। गुनाह में थोड़ी सी लज्जत तो मिल सकती है, लेकिन इज्जत नहीं मिल सकती। और नेकी करने में थोड़ी तकलीफ तो होती है, मगर अल्लाह को सुकून देता है, इज्जत देता है, वक़ार देता है, शान और शौकत देता है। मुसलमान फारसी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो जिएगा नहीं, वो मर जाएगा, पता नहीं उससे क्या गुनाह हुआ, बस वो एक ही ख्याल करता है कि मेरे आका का दिल न दुखे, मेरे गुनाह की खबर मेरे नबी को न हो जाए और मेरे आका का दिल न दुख जाए। सरकार उसके घर गए, उस जवान के घर, और जाकर उनके बिस्तर पे बैठ गए। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बद आई है। आका उसके बिस्तर पे, उस जवान के बिस्तर पे बैठ गए और उसकी पेशानी पे हाथ रखा, कहा कैसे हो? उस जवान ने रो के कहा, आका मेरा हाल बहुत बुरा है, मुझे बहुत तकलीफ है कि मुझसे क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया, ऐसा गुनाह हो गया। हुजूर आपका दिल तो नहीं दुखा मेरे गुनाह की वजह से? सरकार ने उनको शफकत देने के लिए और यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, सरकार ने उनका सर उठाया और अपनी गोद में रखा, उनका सर उठाकर अपनी गोद में रखा। इतना खुशनसीब है वो जवान जिसका सर हुजूर अपनी गोद में रखे। अरे हुजूर की नालें अगर हमारे सर पे आ जाए तो हम कहते हैं ना, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, हमको ताज से ज्यादा अहमियत हुजूर की नालें को देते हैं। लेकिन कुर्बान जिसकी नालें इतनी अजीम हो, अगर उस नबी के की गोद में किसी का सर आ जाए, कितना खुशनसीब है वो बंदा। हुजूर ने उनका सर अपनी गोद में लिया, पेशानी पे हाथ रखा, उस जवान ने धीरे धीरे अपना सर खिसका कर जमीन पे गिरा दिया। हुजूर की गोद में सर रहने नहीं दिया, गिरा दिया। सरकार ने पूछा, अरे इब्ने अब्दुल रहमान, तूने अपना सर मेरी गोद से क्यों गिरा दिया? रो कर कहते हैं, आका आपकी गोद बहुत मुकद्दस है, आपकी गोद बहुत पाक है और मेरा सर गुनाहों से नापाक। मेरी आंखों ने वो पाक किया है कि मेरा सर आपकी गोद में रहने के काबिल नहीं है। सरकार ने सलाम ने फिर उनका सर अपनी गोद में लिया, उन्होंने फिर सर नीचे गिरा दिया। महबूब व मुहिब में अभी ये नाज व अंदाज हो रहे थे, ये सर उठा रखते वो नीचे गिरा देते अदब की वजह से। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ और जाकर मेरे महबूब को सलाम करो और कहना, हबीब आपके दिल का ख्याल करके ये इतना रो चुका है, इतना रो चुका है आपके दिल का ख्याल करके कि अल्लाह का ऐलान है, एक गुनाह तो क्या, अगर ये पूरी कायनात के बराबर भी गुनाह लेकर आए तो अल्लाह इसको बख्श देगा। एक गुनाह की क्या बात है,
اگر پوری کائنات کے برابر بھی یہ گناہ ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ سرکار نے خوش ہو کے صحابہ سے کہا دیکھا اللہ نے اس کے لیے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا حضور جلدی سے اس کو بتا دو، یہ ابھی اٹھ کے کھڑے ہوگا، اس کے جسم میں طاقت آ جائے گی، یہ چلنے بولنے کے قابل ہو جائے گا، یہ تکلیف سے بچ جائے گا۔ سرکار نے کہا ابن عبد الرحمن دیکھ اللہ نے تیرے لیے کیا فرمایا۔ ابن عبد الرحمن لیٹے ہوئے تھے، پوری طاقت سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ آقا میرے اللہ نے کیا کہا میرے لیے؟ فرمایا ابن عبد الرحمن اللہ فرماتا ہے کہ تو نے میرے محبوب کے دل کا خیال کر کے اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے کہ اللہ کو تیری ادا اتنی پسند ہے، ایک گناہ تو کیا اگر تو سارے انسانوں کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو بھی اللہ مجھے بخش دے گا۔ اتنا سننا تھا، ایک چیخ ماری اور زمین پہ گر پڑے، چیخ ماری زمین پہ گر پڑے یہ کہہ کے میں نے کیا کیا اور میرے اللہ نے کیا کیا، زمین پہ گر پڑے۔ صحابہ نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی، آقا نے فرمایا اب اس کو مت اٹھاؤ، اس لیے کہ ایک نہ کردہ گناہ کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے، یہ دنیا سے چلا گیا ایک احساس، عشق کا احساس، زمین کی آواز، نہ کردہ گناہ پر احساس اس کی جان لے گیا، یہ انتقال کر گئے، اب یہ دنیا میں نہیں رہے، اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ، میں خود اس کے جنازے میں آؤں گا، اس کے جنازے میں شرکت کروں۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ جن کے جنازے میں حضور ہے۔ ارے جنازے پہ حضور کا نام پڑھ دیا جائے تو اس جنازے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جب وہ نام والے مصطفیٰ کریم جان دعا، جان عبادت، جان ایمان خود کسی کے جنازے پر آ جائے تو پھر اس جنازے والے کی شان کیا ہوتی ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا غسل دو، کفن پہناؤ، اس کے جنازے میں خود آؤں گا۔ صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، اور جب جنازہ اٹھا تو حضور اس جوان کے جنازے میں خود آئے، لیکن جب جنازے میں آقا آئے تو صحابہ نے دیکھا کہ آقا اس جنازے میں پیر رکھ کر نہیں چلتے تھے، اس جنازے میں پیر رکھ کر نہیں چلتے تھے بلکہ انگلیاں رکھ کر چلتے تھے، وہ انگلیاں رکھ کے چلتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ پیر پورا رکھ کر نہیں چلتے، یہ انگلیاں رکھ کر کیوں چلتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میرے عشق میں میرے دل کا خیال کر کے یہ اتنا رویا کہ اللہ کا اتنا مقبول بندہ ہو گیا کہ اس کے جنازے میں اللہ نے آسمان سے اتنے فرشتوں کو زمین پہ اتار دیا، اتنے فرشتوں کو زمین پہ اتارا کہ آج مدینے کی گلیوں میں چلنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، پیر رکھنے کو جگہ نہیں ہے، اس لیے میں انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا کیا، احساس، نہ کردہ جرم کا احساس، حضور کے دل کے خیال کا احساس کرتے ہوئے یہ بندہ اتنی بلندی پا گیا۔ آج ہم بھی عشق کے دعویدار ہیں لیکن ہمیں نہ اپنے گناہوں کا کوئی احساس، نہ حضور علیہ السلام کے دل کا کوئی خیال، بس ہم عاشق رسول کی رٹ لگاتے ہیں لیکن ہم حضور کے دل کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ یاد رکھنا کوئی کتنا ہی بڑا عاشق رسول کہلائے، جب تک حضور علیہ السلام خود اس کو عشق رسول کا سرٹیفکیٹ نہیں دے دیتے اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور آج ہم گناہ کر کر کے حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہے، اس کا خیال ہمیں کرنا چاہیے، حضور سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، اور بس اتنا سوچنا چاہیے کہ ہر وہ کام جس سے میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے میں اس کام کو آج سے چھوڑ دوں گا، اور ہر وہ کام جس سے میرے آقا کے دل کو خوشی ہوتی ہے انشاءاللہ وہ سارے کاموں کو میں لازم کروں گا۔ پھر دیکھنا حضور کا کرم کیسے چھما چھم ہم پہ برستا ہے۔ یہی پیغام کے لیے آج کی محفل منعقد ہوئی تھی۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ مجھے آپ کو سچا عاشق رسول بنا دے، اور اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کے دل کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔